ہیلو اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل حالات حاضرہ اپڈیٹس. حالات حاضرہ اپڈیٹس میں خوش آمدید. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ٹاپ 5 موسٹ گروئنگ ریلیجنس آف دی ورلڈ کو، جو 2020 کے اعداد و شمار ہیں یا اس کی کوانٹیٹیز ہیں. لہٰذا اگر ہم دیکھیں تو تقریباً 6 سے 7 بلین لوگ اس دنیا کے اندر رہتے ہیں، اور وہ کسی نہ کسی مذہب کو ضرور فالو کرتے ہیں. کچھ اس میں سے ایسے بھی ہیں جو نہیں بھی کرتے، لیکن 90% اس میں سے ایسے ہیں لوگ جو، یا 95% بھی کہہ لے تو غلط نہ ہوگا، جو ڈفرینٹ کسی نہ کسی مذہب کو فالو کرتے ہیں. لہٰذا آج ہم وہی چیز ڈسکس کرنے والے ہیں. تو اگر ہم اس چیز کو ریکٹیفائی کریں تو کسی بھی مذہب کے اندر اس کی پرفارمنس کو دو اسکیلز کے اوپر انالائز کیا جاتا ہے. ایک اس کی پاپولیشن ریٹ کے اوپر، اور دوسرا اس کی کنورژن ریٹ. پاپولیشن ریٹ اس کی جتنے لوگ اس مذہب کو فالو کرتے ہیں اس کی کتنے لوگ کوانٹٹی ہے دنیا کے اندر، اور دوسرا کنورژن ریٹ یعنی کتنے حد تک لوگ اس کی طرف مائل ہو رہے ہیں. تو بیسیکلی ہم ان 5 مذاہب کو چیک کریں گے اور ریکٹیفائی کریں گے کہ کون سا مذاہب ہیں جو تیزی سے مزید گرو کر رہے ہیں، اور ٹاپ 5 ان میں سے کون کون سے ہیں. تو سب سے پہلے آتے ہیں نمبر 5 پہ. نمبر 5 پہ آتا ہے بدھزم. بدھ مت دنیا کا 5واں سب سے بڑا مذہب ہے، اور اس کی دنیا میں 376 ملین سے زیادہ پیروکار موجود ہیں لوگ. 1910 کی تحقیق کے اعداد و شمار کے مطابق بدھ مت کے اس وقت دنیا کے اندر آبادی تقریباً 7.9% بنایا کرتی تھی، اور اس وقت اس کی شرح 1.28 کے قریب تھی دنیا کے اندر. یعنی کہ آؤٹ آف دی 100 1.28% بدھزم کے لوگ ہوا کرتے تھے. جو 2010 میں اس کا اسسمنٹ ہوا وہ 0.99% تک کم ہو چکا ہے. یعنی کہ اب تازہ ترین تحقیق سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تبادلوں کی شرح یعنی کنورژن ریٹ ایک بار پھر کمی کا شکار ہوا ہے، اور 0.93 تقریباً اب یہ ریٹ موجود ہے، اور یہ دنیا کا 5واں سب سے تیز رفتار ترقی پذیر مذہب میں سے ایک ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نمبر 4. نمبر 4 پہ آتا ہے ٹیوئزم یعنی چائنیز ٹریڈیشنل ریلیجن. یہ دنیا کا چوتھا سب سے بڑا مذہب ہے، جس کی پیروکار 394 ملین سے بھی زیادہ لوگ ہیں. 1910 میں اس مذہب کی پیروکار دنیا کی آبادی کا تقریباً 22.2% لوگ تھے، اور تبادلوں کی شرح بھی اس میں 0.11% تھی. ایک اور تحقیق سے اب پتہ چلتا ہے کہ 2010 میں یہ شرح 0.16 ہو چکی ہے، یعنی کہ 0.05% اس کی انکریمنٹ آیا ہے. اور پچھلے سال کی تازہ ترین تحقیق کے مطابق یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شرح اب بھی 0.2% تک بڑھ رہی ہے، اور یہ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے. اگر ہم اس کو دیکھیں تو چائنیز ریلیجن کے اندر اور چائنیز پاپولیشن کے اندر سب سے امپورٹنٹلی کنٹینیوس اضافہ ہو رہا ہے، اور اس کے اندر اس کی وجہ سے اس ریلیجن کی فالوئنگ بھی تیزی سے بڑھ رہی ہے. نمبر 3 پہ آتا ہے ہندوازم یعنی ہندو مذہب. ہندو مذہب کے پیروکار کی تعداد تقریباً 1 بلین ہے. ہندو بیسیکلی اگر ہم دیکھیں تو یہ انڈیا کے اندر بیسڈ ہوتے ہیں. ان کی اگر انڈیا کی پاپولیشن دیکھیں تو 1.2 بلین ہے، اور اس کے علاوہ دیگر دنیا کے اندر بھی یہ پھیلے ہوئے ہیں، تو ان کی ٹوٹل تعداد تقریباً 1 بلین ہی ہے. اعداد و شمار کے بتاتے ہیں تو 1910 میں دنیا کی تقریباً 223 ملین دنیا میں ہندو رہا کرتے تھے، اور اس وقت اس کی دنیا کی آبادی تقریباً 127.12 ملین ہوا کرتی تھی. 2010 کے اعداد و شمار کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو ہندو مذہب کی تبدیلی کی شرح جو تھی وہ 1.46 تھی، جو اب کم ہو کر 1.41 کے قریب آ چکی ہے. اور تازہ ترین تحقیق سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شرح 2020 کے اندر تقریباً 1.37 تک کم ہو چکی ہے، اور یہ مزید ڈکلائننگ فیز پہ ہے. لیکن اپنی کوانٹٹی یعنی پاپولیشن کی زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ 3rd نمبر پر ہے. اگر ہم بات کریں تو اب رہ گئے ہمارے پاس ٹاپ 2 فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجنس آف دی ورلڈ. تو اس میں آتا ہے 2nd نمبر پہ اگر ہم دیکھیں تو آتا ہے اسلام. اسلام دنیا کا دوسرا سب سے بڑا مذہب ہے، جس میں دنیا بھر کے تقریباً 1.5 بلین سے بھی زیادہ مسلمان رہتے ہیں، جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا، فار ایسٹ ایشیا اور دیگر علاقوں کے اندر رہتے ہیں. افریقہ کی بہت سی کنٹریز مسلمان ہیں جس کے اندر یہ لوگ رہا کرتے ہیں. کچھ ایسی تحقیق ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ 1910 میں مسلمان دنیا کی آبادی تقریباً 12.6% تک تھی، جو 12.6% تھا آؤٹ آف 100 یہ مسلمان تھے. جبکہ 2010 میں جب اسی تحقیق کو ریپیٹ کیا گیا تو یہ اعداد و شمار تقریباً بڑھ کے 22.5% تک بڑھ چکی ہیں. اور تبادلوں کی شرح
جو پہلے 1.97 سے کم ہو کر 1.86 ہو گئی تھی، اب تازہ ترین تحقیق کے مطابق یہ اعداد و شمار اب بڑھتے جا رہے ہیں اور یہ 2.5 تک ایکسیڈ کر چکے ہیں، یعنی کہ مسلمانوں کی کنورژن ریٹ جو آ رہا ہے دیگر مذاہب سے، وہ اگر ہم دیکھیں تو وہ سب سے زیادہ فاسٹسٹ ہے، اور یہ فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن آف دی ورلڈ بھی کہا جا سکتا ہے بیسڈ اپون دی کنورژن ریٹ۔ پاپولیشن کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو یہ سیکنڈ موسٹ فاسٹسٹ ہے، لیکن اگر ہم کنورژن ریٹ کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ فاسٹسٹ ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو آتا ہے نمبر 1 کرسچینٹی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کرسچینٹی دنیا کا سب سے بڑا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ہے، یہ بیسڈ اپون پاپولیشن ہے، یعنی پاپولیشن دنیا بھر میں کرسچنس کی سب سے زیادہ ہے، یہ اسلام سے پہلے سے ہی موجود تھا اور یہ پھر دنیا بھر میں پھیلتا چلا گیا، یورپ ہے، امریکہ ہے، ساؤتھ امریکہ ہے، اس کے علاوہ فار ایسٹ ایشیا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، اور اس کے علاوہ اگر ہم اور ممالک دیکھیں افریقہ کے بھی، تو وہ بہت حد تک کرسچنس ہیں، تو وہاں پر ایک کوانٹٹی اچھی خاصی کرسچنس کی موجود ہے۔ تو عیسائیت دنیا کا اگر ہم دیکھیں تو سب سے بڑا مذہب ہے اور دنیا بھر میں اس کی تقریباً 2.1 بلین سے بھی زیادہ لوگ موجود ہیں، یعنی پاپولیشن کے لحاظ سے۔ اعداد و شمار سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عیسائیت کی تبدیلی کی تعداد بھی سب سے زیادہ تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کسی بھی مذہب کے مقابلے میں سب سے زیادہ لوگ عیسائیت میں تبدیل ہوتے جا رہے تھے، یہ 1910 کے اعداد و شمار تھے۔ لیکن اس کے بعد جس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو 611 ملین سے بھی زیادہ لوگ جو تھے وہ عیسائیت کی طرف تھے، اور اس میں اس وقت تقریباً 34.8 جو لوگ تھے دنیا کے، وہ سارے کے سارے عیسائی ہوا کرتے تھے آؤٹ آف 100۔ لیکن 2010 کے اگر ہم ارد گرد کے اعداد و شمار سے دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے تقریباً 32.3%، یعنی 34.8 سے 32.3% پہ آپ یہ آ چکے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ تعداد تو ابھی باقی ہے لیکن تبادلوں کی شرح 1.32 سے 1.31 ہو گئی ہے، اور اگر ہم تازہ ترین شماریات پر نگاہ ڈالیں تو تبادلوں کا شرح مزید کم ہو کر 1.29 ہو گئی ہے، اور اگر ہم اس سے اندازہ لگائیں تو یہ بہت آسان ہے ریکٹیفائی کرنا کہ کرسچینٹی پاپولیشن کے لحاظ سے تو سب سے بڑا ریلیجن ہے دنیا کا، لیکن اگر کنورژن ریٹ دیکھیں، یعنی لوگ جو کرسچینٹی کو چھوڑ کے دوسرے مذہب کی طرف جا رہے ہیں یا پھر جو لوگ کرسچینٹی کی طرف آ رہے ہیں، وہ بہت کم ہو چکا ہے، جو 1910 کے اندر کافی زیادہ تھا۔ تو اگر ہم اس چیز کو آبزرو کریں تو پاپولیشن کے لحاظ سے تو ہاں کرسچینٹی نمبر 1 ہے، بٹ کنورژن ریٹ کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو اسلام آتا ہے جو تقریباً 2.5% ان 2020 ہے۔ تو ہوپ یو لائک دس ویڈیو، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو ہٹ کر دیں تاکہ آنے والے والی جو ویڈیوز ہوں اس سے آپ آراستہ بھی ہو سکیں، اور اپنے دوست احباب کے لوگوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو، کانٹیکٹس کو بھی اس کو فارورڈ کریں تاکہ ان کی نالج میں بھی اضافہ ہو اور میری سبسکرپشن میں بھی اضافہ ہو۔ تھینک یو سو مچ۔